الحمد للہ یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ حضرات گرامی، جب سے ہم ہمارے شہر کے بڑے ہی مشہور ہستیوں سے ہم اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے سے بیان سن رہے تھے، ہم سب کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر یہ ہے کیا، اس کے خلاف کیوں کام کرنا ہے، کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں غور و فکر سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں بختیار بیابانی اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ یہاں سے بول کر رخصت ہو جاؤں گا۔ میرا بولنے کا، یہاں پر ٹھہرنے کا مقصد کہ یاد کر آج سے کچھ سال قبل ایسے ہی مشکلیں، ایسے ہی مشقتیں آئی تھی، مگر ہمارے ورنگل کی شان بڑی نرالی ہے، جہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی جماعت اسلامی یا فلانا کسی بھی جماعت سے آپ کو تعلق رکھنے والے بالکل ملیں گے، مگر بظاہری ہم ایک دوسرے کو بحیثیت مومن جانتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب کو ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو غار سور میں آپ اپنے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر تھے، تو بڑا ہی پریشانی کا ماحول پیش آیا۔ آپ سب بخوبی واقف ہے اس واقعے سے۔ تو اس میں کیا چیز ہوئی، ایک آیت پیش ہوئی، ایک آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ گھبرانا مت، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ تو میرا یہاں پر ٹھہر کر بولنے کا مقصد ایک ہی ہے، یہ لاکھ ہم جتنا بھی ہو سکا اتنا فوکس کرنے کی کوشش کریں، کتنے بھی کیو آر اسکین کر لیں، کتنی بھی ووٹنگ ہو جائے، وہ بالکل دنیاوی معاملات میں ضروری ہے، مگر یہ نوبت تک ہم اس واسطے آئے ہیں، خصوصاً نوجوانوں سننا، ہم ہمارے اماموں سے دور ہو چکے ہیں۔ ہماری اپنی اپنی مسجد کے جو امامہ ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میرے حساب سے ہمیں یہ سب چیزیں تو چلتے رہتے ہیں دنیاوی مسائل، مگر آخرت کو کامیاب کرنے کی خاطر ہمیں نوجوانوں میں ایک چیز شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ امام کا کتنا اہم مقام اور مرتبہ ہے ایک مومن کی زندگی میں، تاکہ ایک امام وہی رہتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں آپ کو بزرگان دین جانا تو امام صاحب کی دو ہی لوگوں کی سرپرستی میں جو ہے لوگ آگے چلتے تھے، تو اسی کے اعتبار سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ اماموں کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں نوجوانوں میں کٹ کٹ کر بھرنی چاہیے، تاکہ ان کی صحبت میں رہ سکے، کیونکہ انہیں اللہ رب العزت نے چنا ہے کہ وہ ایک اللہ اکبر کی صدا کے پیچھے ہزاروں کی تعداد سجدے میں چلے جائے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، یہ بات کہہ کر کہ مت بھولے آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو ظاہری طور پر لوگوں کو نہیں دکھتا، اور وہ ہتھیار صرف امت محمدیہ کو ہی دیا گیا ہے، وہ کچھ اور نہیں، دعا۔ آپ کو یہ ووٹنگ وغیرہ سب کرنا ہے، مگر جب ہم پاک پروردگار عالم کے پاس بابرکت وسیلے لگا کر جب موجود ہوں گے، کیونکہ ہم گنہگار تو اس لائق نہیں، مگر میرا بولنا یہ ہے کہ اگر ہم وسیلے لے کر سرکاروں کے، بزرگان دین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے طفیل سے، اس مہینے کی برکتوں کے طفیل سے اگر ہم وسیلہ لے کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عرض گزار کریں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاک پروردگار ہم پر رحم فرمائے گا اور ایسے مشکلوں سے ہمیں دور رکھے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام پر لاتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔